نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں وہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی سپیلنگ کر رہا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں واضح طور پر اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں پوچھا ہے سلمان کاکا خیل صاحب نے پشاور سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں: اگر ایک طرف جماعت کھڑی ہونے والی ہو اور دوسری طرف ایک شخص کھانا شروع کر چکا ہو اور ابھی آدھا کھانا کھایا ہو تو اسے کھانا آدھا چھوڑ کر مسجد میں جانا چاہیے یا کھانے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ اس بارے میں یہ بات وضاحت سے سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو بھوک بہت زیادہ ہے اور شدت کی بھوک ہے، برداشت نہیں ہو رہی، اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا کہ جماعت کھڑی ہونے کو ہے، اب اس شخص کو چاہیے کہ اتنا کھانا کھا لے کہ جس سے اس کی دلی تسکین ہو جائے۔ دلی تسکین ہونے کے فوراً بعد کھانا چھوڑے اور کھانا چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بھوک اس شدت سے نہیں ہے کہ ناقابل برداشت ہو، ہاں بھوک ہے لیکن برداشت کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص کھانا سامنے بھی ہو تب بھی کھانا چھوڑ کر پہلے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد آ کر کھانا کھا لے۔ سلمان کاکا خیل صاحب نے جو صورتحال بیان کی ہے، اس میں اس شخص نے آدھا کھانا کھا لیا ہے، یعنی اتنا کھانا کھا چکا ہے کہ جس سے اس کا دل مطمئن ہو گیا، دل کو قرار آ چکا ہے۔ اب جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنا کھانا چھوڑے اور جماعت میں جا کر نماز پڑھے۔ اس کے لیے کھانا کھانا اب درست نہیں ہے، جماعت میں جا کر نماز پڑھنا اس شخص کے لیے لازم ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ زاہد اقبال صاحب، آپ گلگت بلتستان سے سوال کرتے ہیں: ہمارا ایک بھائی قرآن کا حافظ ہے جو ہمیں گھر میں تراویح پڑھاتا ہے، کیا ہماری پچھلی صف میں ہمارے گھر کی عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو امام جو آپ کا بھائی ہے اور وہ مرد جو گھر میں تراویح پڑھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے فرائض یہ مسجد میں ادا کریں۔ خواتین اکیلے طور پر گھر میں اپنے فرض پڑھ لیں اور مرد مسجد میں جا کر فرض پڑھ لیں۔ فرض پڑھنے کے بعد واپس آئیں اور آ کر یہاں گھر میں جماعت کرائیں۔ دوسری بات، جماعت کرانے کی ترتیب یہ ہو: امام آگے کھڑا ہو، اس کے پیچھے مردوں کی صف ہو اور اس کے پیچھے پھر گھر کی خواتین کی صف ہو۔ یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ گھر کی خواتین میں سے اگر کچھ ایسی ہیں جو مردوں کے لیے نامحرم ہیں، محرم ہے تو درمیان میں پردہ لٹکانے کی حاجت نہیں، اور اگر ان خواتین میں کوئی خاتون مردوں میں سے کسی مرد کی نامحرم ہے تو پھر مردوں کی صف اور خواتین کی صف کے درمیان پردہ حائل کر دینا چاہیے تاکہ پردہ بحال رہے اور خواتین اور مرد جو ہے ان کا اختلاط یوں نہ ہو۔ تیسری بات یہ ملحوظ رکھی جائے کہ جو امام تراویح پڑھا رہا ہے، جس طرح مردوں کی وہ نیت کر رہا ہے، اسی طرح عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے۔ مردوں کی امامت کی نیت کرنا مستحب ہے، اگر نہ بھی کی تب بھی مردوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام نے اگر عورتوں کی امامت کی نیت نہ کی ہو تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ عورتوں کی ایک نماز کے امامت کی ایک جو ہے وہ نیت وہ امام صاحب کر لے۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ اگر آپ گھر میں عورتوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو پھر نماز پڑھانا درست ہوگا۔ محمد سلمان صاحب منصور پوری انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں: امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ دیکھیے، امام اگر محراب میں اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بھی محراب کے اندر آ جاتے ہیں تو اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہے۔
ہاں اگر امام کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے پاؤں محراب سے باہر نکال کر کھڑا ہو، بھلے اس کا سجدہ وہ محراب کے اندر ہی ہوگا لیکن اس کے پاؤں باہر ہوں تو یہ صورت درست ہے۔ اس طرح نماز امام کو پڑھانی چاہیے۔ محمد عمر صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے 3 سوال ہیں، میں ایک ایک کر کے بالترتیب عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، کیا بطخ حلال ہے؟ جی ہاں، بطخ حلال ہے۔ یہ ان پرندوں میں سے ہے جو حلال خوری کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ اسی طرح یہ وہ پرندہ ہے جو اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتا، اپنے منہ سے یہ خوراک حاصل کرتا ہے، تو فقہا نے بطخ کو حلال لکھا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ تہجد کی نماز 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، تہجد کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تہجد ایک نفلی نماز ہے، اور نفل کا قاعدہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اگر دن کو نفل پڑھتا ہے تو 4 رکعت کی نیت افضل ہے، اور اگر نفل رات کو پڑھتا ہے تو پھر 2 رکعت کی نیت افضل ہے۔ ہاں اگر 2 کے آگے 4 رکعت کی نیت بھی آپ تہجد میں کرتے ہیں تو 4 رکعت کی نیت سے تہجد پڑھنا بھی درست ہوگا۔ تیسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وتر کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وتر کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد اکرم صاحب بہار انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، نماز تراویح میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز سے؟ اس کے متعلق وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ سنن طحاوی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمومی قاعدہ یہی ہے کہ جب انسان قرات کرتا ہے نماز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا مسنون ہے۔ پورے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت کے طور پر مستقل نازل ہوئی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ صرف اس لیے نازل ہوئی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اب یہاں سے ایک سورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو امام کو چاہیے جو تراویح پڑھا رہا ہو کہ جب تراویح پڑھائے تو قرآن کریم پڑھتے وقت ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھ دے تاکہ مقتدیوں کو پورا قرآن کریم جہر کے ساتھ سننا میسر آ جائے۔ اگر ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں نہیں پڑھی تو اس سے سمجھا جائے گا کہ مقتدیوں نے امام صاحب سے پورا قرآن تو سنا لیکن قرآن کا ایک جز بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نازل ہوا تھا وہ امام صاحب سے نہیں سنا، اس لیے امام کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ لینا چاہیے۔ محمد عارف صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا مسجد میں عصر کی نماز کے بعد قضائے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، عصر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ مسجد میں قضائے عمری کی نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بندے کی ذمہ 1 مہینے کی نماز ہے، 2 مہینوں کی نماز ہے، سال کی نماز ہے، تو وہ کسی بھی نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات خیال رہے کہ اگر مسجد میں آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد کے کسی کونے میں پڑھیں یا مسجد کے اندرونی احاطہ میں پڑھیں کہ جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد عام طور پر نفل نہیں ہوتے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے عصر کے بعد تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی نماز قضا کر دی ہے، اس سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، مطلب آپ نے بلا وجہ نماز چھوڑی ہے۔ تو جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے اس طرح اپنی جو چھوڑی ہوئی نماز جو آپ نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر مطلع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ مسجد کے بجائے گھر پڑھیں، لیکن اگر مسجد پڑھتے ہوں تو کسی جگہ چھپ کر کسی کونے میں پڑھی جائے تاکہ عام لوگوں کو اطلاع نہ ہو۔ محمد یاسر صاحب نے بہاولپور سے آپ نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب اگر ناک سے خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے،
خون جاری ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا ہاں البتہ اگر کسی شخص کا وضو تھا، وضو میں اگر خون جاری ہو گیا تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کے متعلق یہ حکم نہیں ہے۔ محمد عباس صاحب نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے، اگر کسی شخص کو عذر ہو کہ وہ عشاء کے فوراً بعد تراویح بالکل نہیں پڑھ سکتا تو کیا وہ تہجد کے وقت تراویح پڑھ سکتا ہے؟ کوشش تو بحد درجہ یہی کرنی چاہیے کہ نماز عشاء کے متصل بعد تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر کسی شخص کا سخت عذر ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ تہجد کے وقت پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ابن عمار صاحب فیصل آباد سے آپ سوال کرتے ہیں، موبائل دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جہاں تک موبائل میں قرآن کریم پڑھنے کی بات ہے تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کریم کو ہارڈ کاپی سے پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سافٹ کاپی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے موبائل کے ذریعے۔ باقی قرآن کریم چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح اس کو بھی چھونے کے لیے انسان کو وضو کر لینا چاہیے، وضو کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ زین العابدین صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ تراویح اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ حد درجہ کوشش کریں کہ آپ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر کوئی ایسا عذر اور مجبوری آپ کو لاحق ہو گئی کہ آپ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو تراویح بہرحال آپ کو جماعت ہو جانے کے بعد بھی اکیلے پڑھنا ضروری ہے۔ بشرا پروین صاحبہ آپ اسلام آباد سے سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب میں نے انگوٹھی اور جھمکے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ زیورات رکھے ہیں، سنا ہے کہ پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں رکھے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 27614 حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میری خالہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اس وقت سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم نے تو کنگن پہنے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کا ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان سونے کے کنگن کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ پہنا ہوا بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، اس لیے آپ نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ ہے، جس طرح رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ذمہ ہوتا ہے۔ احمد علی صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے، مونچھوں کو کینچی سے باریک کرنا بہتر ہے یا بلیڈ سے موننا؟ دیکھیے فقہائے کرام نے جہاں مونچھوں کے احکام کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بات تذکرہ فرمائی ہے کہ مونچھوں کو اس طرح کاٹا جائے کہ کینچی کے ذریعے سے کاٹ کر بالکل باریک کر دیا جائے تو یہ بہتر صورت ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو مونڈتا ہے تو مونڈتے ہوئے اگر وہ بلیڈ کا استعمال کرتا ہے، ریزر کا استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کینچی کے ذریعے کاٹنا ہے۔ اس لیے اگر آپ مونچھیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے کی حد یہ ہے کہ آپ کے اوپر والے ہونٹ مونچھوں کی زد میں نہ آئیں، یعنی ان سے اوپر کی مونچھیں یہ انسان کو کاٹنی چاہیے تاکہ اگر کھانا ہے پینا ہے تو اس میں مونچھیں نہ گریں۔ اور اگر ان کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ کینچی سے اگر کاٹ لے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر مونڈنا چاہے تو مونڈنے کی اجازت بھی ہے، لیکن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یہ غیر اولا ہے، اس تفصیل کے مطابق عمل کر لینا چاہیے۔ ملک سعید صاحب نے پشاور سے سوال کیا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو 20,000 روپے قرض دیے تھے، وہ غریب آدمی ہے، کہتا ہے کہ واپس کروں گا، لیکن اس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوگی، تو کیا میں نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے میں یہ نیت کر لوں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی؟ براہ مہربانی اس مسئلہ کو حل فرمائے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، عام پیش آنے والا ہے۔
تو اس کا جواب سمجھ لیا جائے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو آپ یہ کہہ کر کہ بھئی میں نے وہ پیسے تم کو معاف کر دیے، زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، یا آپ نے پیسے زکوٰۃ کے نکال کر الگ رکھے کہ میں ان پیسوں کو زکوٰۃ میں دوں گا، تو الگ کرتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ کے پیسے الگ کر رہا ہوں، بھلے بعد میں وہ پیسے آپ اٹھا کر دیتے رہیں، نیت نہ بھی ہو، تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا زکوٰۃ کے پیسوں کو باقی پیسوں سے جدا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے پیسے اس شخص کے پاس پہلے پہنچ چکے ہیں، اب نیت آپ کی بعد میں ہو رہی ہے، تو یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار عرض کر دیتے ہیں کہ آپ جو رقم زکوٰۃ کی بنتی ہے، مثلا اس کو 10,000 روپیہ آپ نے لینا تھا، آپ نے اس سے 10,000 لینا ہے، تو آپ نے 10,000 جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ 10,000 اس کو دے دیں کہ یہ آپ پیسے لے لو۔ جب وہ پیسے لے لے، آپ کی نیت اس وقت یہ ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، بعد میں آپ اسی سے وہ پیسے اپنے قرض کے واپس لے لیں، تو اس طرح قرض کی واپسی بھی ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی شرعی طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ صباحت خان صاحب لندن سے آپ سوال کرتے ہیں تراویح کی نیت کس طرح کی جائے؟ دیکھیے، تراویح کی نیت یوں کر سکتے ہیں کہ میں تراویح پڑھتا ہوں جو سنت موقدہ ہے، دل میں نیت کی جا سکتی ہے کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ میں سنت موقدہ ادا کر رہا ہوں، اور زبان سے بھی اس کو اگر ادا کر لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ شہلا خاتون امریکہ سے آپ پوچھتی ہیں کیا عورتوں پر تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور کیا 20 ہی پڑھنا ضروری ہے یا اس سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح تراویح کا پڑھنا مردوں پر ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے خواتین یہ نہ سمجھیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں۔ تراویح جس طرح مردوں پر سنت موقدہ ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی ادا کرنا سنت موقدہ ہے، اگر ادا نہیں کرتی تو یہ گناہ گار ہوں گی۔ باقی رہی اس کی تعداد، تو اس کی تعداد 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم تراویح ثابت نہیں، اور 20 رکعت سے کم تراویح پڑھنا درست بھی نہیں ہے۔ اس پر استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا مفصل ایک درس موجود ہے 20 رکعت تراویح، اور استاذ محترم کی مرتب کردہ ایک فائل ہے 20 رکعت تراویح کے نام سے، تو اس بیان کو بھی سننا چاہیے اور اس فائل کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری پر یہ فائل موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے اور 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ فروہ صاحبہ آپ سوال کرتی ہیں متحدہ عرب امارات سے، آپ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اپنے محرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں اگر پڑھانے والا آپ کا محرم ہے، بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا والد صاحب ہے، یا آپ کا خاوند ہے، وہ آپ کو تراویح پڑھانا چاہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے چند باتوں کا خیال رکھیں کہ جو محرم آپ کو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ اپنے فرض مسجد میں جا کر پڑھیں اور آپ اپنے فرائض گھر میں پڑھیں۔ جب وہ واپس آئیں تو پھر وہ امامت کے مصلی پر آئیں اور آپ ان کے پیچھے کھڑی ہوں۔ اگر گھر میں کوئی اور مرد ہیں جو اس حافظ صاحب کے پیچھے گھر میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے امام صاحب، اس کے پیچھے ان محرموں، ان مردوں کی صف، اور ان کے پیچھے پھر خواتین کی صف ہو۔ اور اس میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ اگر خواتین میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جو امام صاحب کی یا اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے مردوں کے لیے نامحرم ہے تو پھر مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیا جائے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ خواتین کو نماز پڑھانے کی نیت بھی کر لیں، اگر وہ نیت نہیں کریں گے تو پھر خواتین کی نماز نہیں ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ اگر آپ اپنے محرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو بلا شک پڑھ سکتی ہیں۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد اسحاق صاحب نے راولپنڈی سے، کیا خاوند اور بیوی گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں
اگر کر سکتے ہیں تو ترتیب کیا ہوگی؟ خاوند کو اولاً تو چاہیے کہ اپنے فرائض مسجد میں پڑھے۔ ہاں اگر وہ مسجد میں گیا اور مسجد میں جماعت ہو چکی تھی یا کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، تو یہ شخص گھر میں آ جائے اور وہ آگے کھڑے ہو جائے اور آپ پچھلی صف بنا کر اس کے پیچھے آ جائیں، یعنی خاوند آگے ہو اور آپ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں، تو یوں اگر وہ آپ کو نماز پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دوبارہ ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں، markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔